جہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے آئے، وہ مقام کے جہاں 1400 سال پہلے اصل مقام تھا کہ جہاں مولانا عباس علیہ السلام آئے تھے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا یہ یہی مقام تھا یا یہ کہ کوئی اور مقام تھا، اس لیے کہ ہزاروں سال میں نہریں اپنا راستہ بدلتی رہتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جہاں مولانا عباس علیہ السلام کا حرم ہے، جہاں وہ شہید ہوئے، بس وہیں سے قریب ایک مقام تھا، اس روڈ کو شارع القمی بھی کہا جاتا ہے، یعنی القمہ روڈ۔ القمہ کہتے ہیں فرات کی نہر سے اس جگہ کو جہاں سے پانی لیا جاتا تھا، اس مقام کا نام ہے القمہ۔ تو وہ القمہ وہاں پر تھی، نہر القمہ یا نہر القمہ یہ تھی، اس کے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال لیکن چونکہ ہے فرات ہی کا پانی، اسی سے منسوب جگہ ہے۔ یہ مولانا عباس علیہ السلام کے حرم سے تقریباً 800 میٹر دور ہے یہ جگہ، اور اگر خیمہ گاہ سے آپ دیکھیں جہاں مولانا عباس آئے تھے خیمے سے، وہاں سے 1.8 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہاں پر 4000 کا پہرا تھا خاص، اور غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام تو جب تشریف لائے تھے، ہم آپ کو جب خیمہ گاہ جائیں گے تو اس کی ایک زیارت کروائیں گے کہ وہاں پوری وہ تصویر بنی ہوئی ہے ایک امیجنیشن میں کہ لشکر کہاں کہاں کیسے کھڑا ہوا تھا، جو تاریخی طور پر ہمارے پاس روایتیں ہیں۔ اور اتنا تو طے ہے کہ صرف فرات پر پہرا دینے کے لیے 4000 کا رستہ تھا۔ تو مولانا عباس علیہ السلام جب خیمہ گاہ سے نکلے، اور اگر یہی مقام ہے تو یہاں تک تشریف لائے، تو ہزاروں کے لشکر کو، جو 30,000 کا لشکر تھا، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ابوالفضل عباس کا راستہ روک سکے۔ ان کے پاس فقط ایک نیزہ تھا، اس نیزے سے وہ فقط اس روب حیدر کرار سے دشمنوں کو ہٹاتے تھے، اس لیے کہ حسین نے تو فقط کہا تھا کہ آپ پانی کی سبیل کرنا ہے، جنگ کے لیے تو اجازت ہی نہیں دی۔ اور جب عباس یہاں پہنچے تو 4000 کا جو لشکر تھا وہ چھٹتا گیا، اور غازی عباس علیہ السلام اتنا اندر آئے کہ ان کے گھوڑے کے قدم فرات میں چھپ رہے تھے، اور عباس نے اپنے ہاتھوں سے پانی کو لیا اور فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ فقہی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک پیاسا آئے اور فرات پہ پانی پی لے، فقہی طور پر تو اجازت ہوتی ہے، لیکن یہاں عشق کی منزل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے 3 دن کے عباس پیاسے واپس پلٹے، سکینہ کی پیاس کو یاد کیا، حتی اپنے گھوڑے سے کہا کہ وہ پانی پی لے، تو اس نے بھی پانی نہیں پیا، اور عباس اسی مقام سے مشق کو بھر کے واپس پلٹے۔ جب وہ واپس پلٹ رہے تھے تو کل آپ زیارت کریں گے اس جگہ کی جہاں عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ اس مقام سے بڑی امیدیں اور بڑی وفا کی ایک تاریخ وابستہ ہے۔ میں کہوں گا خدا کرے کسی کی ایسی امید نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی امید ٹوٹے۔ فرات تاریخ میں فقط عباس وہ ہے جس نے 3 دن کے پیاسے نے نہر کو ہی اور فرات ہی کو پانی پلایا۔ فرات پہ پانی دے ہمارا عباس نے۔ کیا وجہ تھی کہ جب پانی پینا نہیں تھا تو ہاتھوں میں پانی لیا؟ اب عباس اس کی مصلحت جانے، لیکن وجہ علماء نے یوں لکھی ہے کہ تاریخ میں بعد میں کوئی یہ نہ لکھ دے کہ عباس کو بڑی جلدی تھی، دشمن کا خطرہ تھا۔ نہیں، بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ ہے پانی، یہ ہے اختیار ہے ابوالفضل عباس، اپنے اختیار سے پانی نہیں پیا، اور فرات پہ پانی مار کر عباس واپس پلٹے۔ پھر ایک مقام آیا جہاں عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، آگے بڑے بایاں بازو قلم ہوا۔ عباس نے اسی فرات کے پانی کو مشق میں دانتوں میں سنبھالا، اور اگر بلا تشبیہ کہوں تو عباس کے ہونٹ ہلے، اور کہا پروردگار مجھے میری اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن یہ پانی کسی طرح حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ سکینہ سے کہہ کر آیا تھا، لیکن عجب امتحان تھا کہ ایک تیر چلا مشق پر، وہ تیر لگا، عباس کی آس بہنا شروع ہوئی۔ جب پانی بہہ چکا، میں ایک بات کہوں آپ سے، گویا عباس کے لب پھر سے ہلے، کہا پروردگار تیری اپنی مصلحت کو تو جانتا ہے، لیکن اگر یہ پانی حسین کے بچوں تک نہ گیا تو میری لاش بھی پھر حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ اسی لیے ہر شہید کا لاشا تو گیا خیموں تک، لیکن عباس کا لاشا نہیں جا سکا، کہ میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے۔ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا،
گویا ندائے پروردگار ایو عباس، ہم نے تمہاری پہلی حاجت کو بھی رد نہیں کیا، کسی بھی حاجت کو رد نہیں کیا، یہ امتحان کا وقت ہے عباس، ہم نے تمہیں قیامت تک کے لیے اس حاجت کے صدقے میں باب الحوائج بنا دیا، اب جو تمہارے در سے مانگے گا عباس اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے۔ آج بھی عباس کی قبر پر فرات کا پانی بہ رہا ہے۔ ایسا عطا کرے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ سوائے آپ کے در سے کچھ مل نہیں سکتا تھا، کہیں اور سے کوئی مل سکتا ہی نہیں، مجھے کوئی دنیا نہیں چاہیے، مجھے کچھ آپ کے در سے خاص چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حرم کا ایک خادم آیا، اس نے آ کر کہا کہ اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ تو میں نے کہا کہ مولا آپ کتنے کریم، ابن کریم ہیں کہ میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا۔ کہتے ہیں میں گیا کچھ سادات کے ساتھ، اب میں زیارت کر رہا تھا وہاں پر، تو ہمارے ساتھ ایک سید تھے، انہوں نے ایک مشق کو نکالا اپنے پاس سے، اور اس نے کہا اس خادم سے کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں فرات کا پانی قبر عباس کے ساتھ جو بہ رہا ہے وہ میں بھر لوں تھوڑا سا؟ اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے، آج پانی کی کمی نہیں ہے عباس کے روزے پر۔ کہتے وہ پانی بھرا، جب وہ باہر آ گئے تو ہم نے کہا کہ آپ نے قبر عباس کا پانی بھرا ہے تو آپ جائیے گا، مریضوں کو دیجیے گا، شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اس پانی کو لے کر اپنے شہر تھوڑی جانے والا ہوں۔ تو کہا پھر کہاں جاؤ گے؟ جانتے وہ کہاں پہنچا؟ وہ اس پانی کو لے کر شام میں پہنچا چھوٹی بی بی کے مزار پر، شہزادی سکینہ کے حرم میں وہ قبر عباس کا پانی بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اے میری شہزادی، آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا، میں آپ کی چچا کی قبر کا پانی لے کر آپ کے پاس آیا، آپ کی پیاس بجھ جائے بی بی، آپ پیاسی نہ رہے۔ عباس کے دل کی حسرت تھی، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ یہ فرات کا مقام ہے، شب عید پر ہمیں اس مقام کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور دعا کرتے ہیں بحق ابی الفضل عباس علیہ السلام جس کی جو امید ہے وہ بر آئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حاجات کو پورا فرمائے۔ بحق بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، بحق ابی الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے میرے مولا۔ یہ مولا عباس کا خاص ورد ہے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین۔ حسین عباس کو دیکھتے تھے، حسین کا غم دور ہو جاتا تھا۔ لہذا عباس جب فرات کے قریب گرے اسی مقام پر تو حسین نے کہا کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ وشمت بی عدوی، اور دشمن تانے دے رہے عباس، حسین کو دشمن کہتے تھے کہاں گیا وہ عباس؟ تو مولا عباس علیہ السلام کے نام کا خاص ورد ہے، 133 مرتبہ 133 ٹائمز اس کو پڑھنے کی تاکید بھی ہے۔ آپ کو جب موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے گا، اس لیے کہ عباس کے نام کا ابجد 133 ہے۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، اکشف کر بھی میرے غم کو بھی دور فرما دے، بحق اخیک الحسین، آپ کو آپ کے بھائی حسین مظلوم کا واسطہ ہے، ہم سب کے غموں کو دور فرما دے۔ بحق ابی الفضل عباس علیہ السلام نام اب عبداللہ الحسین پر ہدیہ کرتے ہوئے آپ اپنی حاجات کی برابری کے لیے جن جن مومن نے ہم اپنے گھر سے چلے تو سب نے کہا تھا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بحق ابی الفضل عباس، اور سب کی حاجات کی برابری کے لیے ایک بآواز بلند صلوات